بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 12ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ غزل میں سے مرزا غالب کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکے۔ مرزا غالب کی دوسری غزل کا پہلا شعر ہے: کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو۔ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ نوا سنجے فغاں کا معنی ہے آہو فریاد کرنا، آواز نکالنے والا، چیخو پکار کرنے والا، بین ڈھالنے والا۔ مفہوم: کسی کو دل دے کر رونا بیکار ہے، جب سینے میں دل ہی نہیں رہا تو زبان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تشریح طلب شعر میں عشق کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے عاشق کو اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ محبوب کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرے گا۔ اس نیاز مندی پر محبوب اور بھی زیادہ متکبر بن جاتا ہے اور سنگ دلی کی تمام حدوں کو عبور کر جاتا ہے۔ وفاشار عاشق بیچارہ محبوب کی طرف سے ملنے والے ظلم و ستم کو کمال صبر سے برداشت کرتا رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بقول جگر مراد آبادی، یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے۔ یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عزیز طلباء، عشق کی راہ میں چلنے والوں کے لیے پھول نہیں ہوتے، ان کے لیے مخمل کے بچھونے نہیں بلکہ کانٹوں کے بستر بچھائے جاتے ہیں۔ راستے میں ستارے نہیں بلکہ پتھر ہوتے ہیں۔ بقول مصطفیٰ زائدی صاحب، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تشریح طلب شعر میں بھی غالب آداب عشق کی بات کرتا دکھائی دیتا ہے کہ اے دوستو، اگر دل کی بستی محبوب کے ہاتھوں اجڑ جائے تو پھر شور نہیں مچانا چاہیے، اس میں محبوب کا کوئی قصور نہیں۔ تم نے اپنی مرضی سے دل محبوب کے حوالے کیا تھا تو اب رونا بیکار ہے۔ یہ بات محبوب کو دل دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ اب محبوب کو دل دیا ہے تو اس کی مرضی، وہ جو چاہے دل کے ساتھ معاملہ کرے، اب کیوں روتے ہو؟ دراصل دل کے جذبات و احساسات کی ترجمان زبان ہوتی ہے۔ اگر دل ہی سینے میں نہ ہو تو زبان پر آہ و فریاد کیسے آ سکتی ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ عاشق نے محبوب کو دل دیا ہی نہیں، اور اس کے عشق کا دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اگر محبوب کو دل دیا ہوتا تو زبان کا رابطہ دل سے منقطع ہو جاتا اور آہو زاری اور فریاد کی صدا ابھی زبان پر نہ آتی، صدا بھی زبان پر نہ آتی، اور آنکھوں سے آنسو بھی نہ چھلکتے۔ عشق کی راہ میں آنے والے تمام غموں، آلام اور مشکلات کو برداشت کرنا ہی عشق کی معراج ہوتی ہے، جبکہ آہو فغاں سے ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آہو فغاں ہے تو عشق نہیں ہے، اور اگر عشق ہے تو پھر مصائب کی، تکالیف کی کوئی تذکرہ نہیں۔ شعر نمبر 2: وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں۔ سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرے گراں کیوں ہو۔ سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرے گراں کیوں ہو۔ خو کا معنی ہوتا ہے عادت۔
وضع کا معنی ہے انداز، طور طریقہ۔ سبکسر کا معنی ہے کم حوصلہ، اونچا انسان۔ سرگراں، ناراض، برہم۔ مفہوم اس شعر کا کچھ ایسے بنتا ہے: اگر میرا محبوب اپنی عادت اور طریقہ تبدیل نہیں کرتا تو میں کم ظرف بن کر اس سے ناراض ہونے کی وجہ بھی نہیں پوچھ سکتا۔ تشریح: عزیز طلباء، اردو شاعری کی کلاسیکی روایت میں عاشق محبوب کی محبت میں غم و آلام برداشت کرتا ہے اور اس کی خاطر خندہ پیشانی سے دنیا جہان کے مصائب کا سامنا کرتا ہے اور ہنس ہنس کر تیرے ستم سہتا ہے۔ محبوب کی وفاؤں کی خاطر جفاؤں پر جفائیں برداشت کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنوں اور بیگانوں کی ذلتیں اور ملامتیں برداشت کرتا ہے۔ عاشق یہ تمام مصائب اس لیے برداشت کرتا ہے کہ محبوب کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر سکے۔ چنانچہ محبوب کی خاطر کٹھن سے کٹھن امتحان اور آزمائشیں جھیل کر بھی عاشق ناکام و نامراد ٹھہرتا ہے۔ محبوب کے اس طرز عمل اور نا انصافی پر چپ سادھ لینا دراصل محبوب کو اور بھی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عاشق بیچارہ اپنے آپ کو محبوب کے مقابلے میں کمتر تصور کرتا ہے، یہ ایک منفی طرز عمل ہے، لیکن غالب کی جدت طرازی میں انا پرستی کا عنصر بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ عاشق کو اس مقام تک لے آتا ہے جہاں برابری کی سطح، جہاں وہ اپنے محبوب کے سامنے سر نہیں جھکا لیتا بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ غالب کا لہجہ صحت مند اور جارحانہ ہے۔ وہ دبتے اور جھکتے نہیں، بلکہ میری سرکشی بھی تھی منفرد، میری عاجزی بھی کمال تھی۔ میری سرکشی بھی تھی منفرد، میری عاجزی بھی کمال تھی۔ میں انا پرست بلا کا تھا، میں انا پرست بلا کا تھا، سو گرا تو اپنے ہی پاؤں میں۔ میں انا پرست بھلا کا تھا، سو گرا تو اپنے ہی پاؤں میں۔ غالب عشق کی راہ میں آنے والی تکالیف کو تو برداشت کرتا ہے، لیکن محبوب کے سامنے جھک کر اپنی عزت اور وقار کا سودا نہیں کرتا، بلکہ غالب اب اس حالت میں ہے کہ وہ محبوب کو دو ٹوک بات کر دیتا ہے کہ دیکھو، اگر معاملہ میری عزت تک آ گیا ہے تو پھر مجھ سے بھی کسی مرفت کی امید نہ رکھنا۔ بقول مرزا داغ: تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی، اور نہیں اور سہی، تو نہیں اور سہی، اور نہیں اور سہی۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں غالب انا پرستی کے انتہائی کمال پر ہے کہ جب محبوب سے ناراض ہے، وہ اپنی ناراض ہونے والی وجہ تبدیل نہیں کرتا، تو میں بھی اتنا گھٹیا نہیں ہوں کہ جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ مجھ سے ناراض کیوں ہو۔ اگر ناراض ہے تو ہو جائے، اب معاملہ میری انا تک آپ پہنچائے۔ بقول مرزا غالب: بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم، بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم، الٹے پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا۔ شعر نمبر 3: کیا غم خوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، کیا غم خوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی، نہ لاوے تاب جو غم کی، وہ میرا راستہ کیوں ہو، نہ لاوے تاب جو غم کی، وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ غم خوار کے معنی ہے غم بانٹنے والا، ہمدرد، دوست۔ رسوا کے معنی بدنام، تاب، برداشت، رازداں، راز جاننے والا۔ مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے بنتا ہے: میرے غم سننے والے نے گھبرا کر لوگوں کو بتا دیا، جو میرے غم کی تاب نہیں لا سکتا وہ میرا رازدار کیوں بنے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے عشق میں آنے والی تمام صعوبتوں کو نہایت رازداری، ایمانداری اور ثابت قدمی سے برداشت کیا ہے، لیکن اس کا رازدار عاشق پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ اس سے جب عاشق کی حالت دیکھی نہیں جاتی تو وہ اس کا راز فاش کر دیتا ہے۔ بقول خواجہ میر درد: قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، ان کا پیام دل کے سوا کون لا سکے، ان کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔
عزیز طلبہ، عاشق تمام دکھوں کو اپنے دل کے اندر چھپا کر رکھتا ہے تاکہ محبوب کی بدنامی نہ ہو۔ عاشق کا حوصلہ اور آزمائش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ کس قدر غم کو برداشت کرنے والا ہے۔ اگر وہ ظلم و ستم جو ایک عاشق پر کیے جاتے ہیں پہاڑ کے سینے پر رکھ دیے جائیں تو وہ پھٹ جائے، لیکن عاشق نہایت صبر و استقامت سے ان تمام دکھوں کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے اور خوش بھی رہتا ہے۔ بلکہ بقول شاعر نے اذیت و مصیبت میں صبر سے کام لیا، کیونکہ صبر وہ دولت ہے جس سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے۔ لیکن وہ راز جو عاشق نہ جانے کتنی مدت سے اپنے سینے میں چھپائے ہوا تھا، رازداں نے اس کو فاش کر دیا۔ یہاں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ رازدان نے صرف ظلم و ستم ہوتے دیکھے اور پریشان ہو کر رو دیا تو فرد کی حالت کا اندازہ لگائیں جو ان ظلم و ستم کا حقیقی نشانہ ہے، لیکن پھر بھی نہایت صبر سے برداشت کر رہا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اے رازداں، جب تم میں دکھ درد سننے کی صلاحیت حوصلہ نہیں تھا، تم میرا رازدان اور ساتھی بنا کیوں تھا؟ تیرے دل میں گر نہ تھا شوب غم کا حوصلہ، تیرے دل میں گر نہ تھا شوب غم کا حوصلہ، تو نے پھر کیوں کی تھی میری غم گساری، ہائے ہائے۔ مرزا غالب کا شعر ہے کہ تیرے دل میں گر نہ تھا شوب غم کا حوصلہ، تو نے پھر کیوں کی تھی میری غم گساری، ہائے ہائے۔ شعر نمبر 4۔ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تمہیں تم ہو تو، کہ جب دل میں تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو۔ اللغت نہاں کے معنی ہے پوشیدہ چھپا ہوا۔ مفہوم اے محبوب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ہمارے دل میں نہیں، مگر جب دل میں موجود ہو تو پھر نظر کیوں نہیں آتے۔ تشریح طلب شعر میں اسد اللہ خان غالب نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ محبوب کو اگر اپنے محب سے محبت ہو بھی تو بتاتا نہیں کہ محبت کا اظہار کرنا کہیں رسوائی کا باعث نہ بن جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم میرے دل میں نہیں ہو؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے۔ تم میرے دل کے مکیں ہو، میرے دل میں رہتے ہو، لیکن جب تم دل کے مکیں ہو تو پھر مجھے نظر کیوں نہیں آتے؟ شاعر کہتا ہے کہ جب یہ طے ہے کہ میرے دل میں تیرا بسیرا ہے، تو ہی اس دل میں رہتا ہے، اس دل کی دھڑکن تیرے ہی دم قدم سے ہے، تیری وجہ سے میرے دل کی رونق بحال ہے، تو پھر ذرا سی بات بتا دے کہ تو میری آنکھوں سے کیوں چھپا ہوا ہے۔ بقول امجد سلام امجد، میں کوئی اور نہیں عکس نما ہوں تیرا، میں کوئی اور نہیں عکس نما ہوں تیرا، تو میرے سامنے آنے سے گریزاں کیوں ہے، تو میرے سامنے آنے سے گریزاں کیوں ہے۔ عزیز طلبہ، غالب دراصل اپنے محبوب کو ملاقات کا شوق دلا رہے ہیں اور وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اے محبوب تم میرے دل میں بستے ہو، اس حقیقت سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے اور نہ تردید کر سکتے ہو کہ تم میرے دل کے باسی نہیں ہو یا تم میرے دل میں بستے نہیں ہو۔ جب دل میں رہتے ہو تو آنکھوں سے کیوں پوشیدہ ہو، ملاقاتوں سے کیوں محروم رکھا ہوا ہے؟ تو مہربانی کر اور میری آنکھوں کو بھی اپنے جلووں سے بہراور فرما۔ لیکن یہ حسرت پوری ہوتی دکھائی ہی نہیں دیتی۔ اگر اس شعر کو حقیقی معنوں میں دیکھیں تو شاعر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ میرے رب، جب تو ہمارے دلوں میں رہتا ہے اور تیرے نور کی وجہ سے دلوں کی بستیاں روشن ہیں، تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، پوشیدہ کیوں رہتا ہے؟ اسی خواہش کا اظہار اقبال نے بھی کیا تھا کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ شعر نمبر 5۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے، ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ فتنہ کے معنی ہے فساد، شرارت کرنا، لڑائی کا آغاز کرنا۔
خانہ ویرانی گھر کی ویرانی۔ مفہوم: اے محبوب تم جس کے دوست بن گئے اس کے ساتھ آسمان کی دشمنی کوئی وقت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ ایسی خرابی ہے جو گھر برباد کر کے چھوڑے گی۔ تشریح: اکثر کلاسیکی شعراء کا خیال ہے کہ انسان پر جو بھی مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں وہ آسمان سے نازل ہوتی ہیں، گویا آسمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ظلم و ستم نازل ہوتے ہیں۔ آسمان جسے چاہتا ہے جبر و ستم کا نشانہ بنا کر برباد کر دیتا ہے، زمین پر خوش و خرم لوگوں کو دیکھ کر حسد کرتا ہے اور انہیں تباہی و بربادی کا شکار کرتا ہے۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔ کسی بھی فرد کو دشمن کی چلاکیوں اور مکاریوں سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک دوست کی مکاری اور چلاکی سے ہوتا ہے، کیونکہ دشمن کی نسبت دوست ہر کمزوری سے واقف ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، اگرچہ آسمان انسان کا دشمن ہے جو ظلم و ستم کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، مگر اس کی دشمنی بھی نقصان نہ پہنچائے گی جتنا تیری دوستی سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ دراصل آسمان بھی تباہ کرتا ہے اور تیری دوستی بھی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ بقول عبید اللہ علیم: بنا گلاب تو کانٹے چبھا گیا ایک شخص۔ بنا گلاب تو کانٹے چبھا گیا ایک شخص، ہوا چراغ تو گر ہی جلا گیا ایک شخص، ہوا چراغ تو گر ہی جلا گیا ایک شخص۔ عزیز طلباء، شاعر دراصل محبوب کی سنگدلی اور جور و جفا کی انتہائی صورت سامنے لا رہا ہے کہ جب محبوب کو دوست بنا لیا جائے تو پھر دوسرا غم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دراصل وہ جو غم محبوب دیتا ہے وہ کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ محبوب فتنہ ہے اور اس کا فتنہ گھر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ فتنہ پرور محبوب جب کسی سے دوستی کر لے تو آسمان بھی اس کی دشمنی سے کنارہ کش ہو جاتا ہے کہ اب اس شخص کی بربادی کے لیے اس کا محبوب ہی کافی ہے۔ اے محبوب، تیری دوستی اور آسمان کی دشمنی کوئی فرق نہیں ہے بلکہ مترادف ہیں، دونوں تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ بقول حسرت موہانی: غمِ جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، غمِ جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز۔ شعر نمبر 6: یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان۔ ستانا کے معنی ہے تنگ کرنا، عدو کہتے ہیں دشمن کو، حریف کو، اور اپنی کلاسک کی شاعری میں رقیب کو۔ مفہوم: اے محبوب تم مجھے آزما رہے ہو، پھر ستانا کس کو کہتے ہیں؟ جب تم دشمنوں کے دوست بن گئے ہو تو میری آزمائش کیوں کرتے ہو؟ تشریح طلب شعر میں شاعر کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ میدان عشق میں ہمیشہ عاشق کو ہی خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، ہر وقت وہ محبوب کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں سہتا ہے، پھر بھی خاموش رہتا ہے، لیکن اس کے صبر کا پیمانہ اس وقت لبریز ہو جاتا ہے جب اس کا محبوب اس کے دشمنوں کے ساتھ پیار و محبت کے ڈھول ڈالتا ہے۔ پھر تو عاشق شکوہ شکایت کے دفتر کھول دیتا ہے، محبوب اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ میں تو تجھے آزما رہا تھا۔ عاشق کہتا ہے کہ یہ کیسی آزمائش ہے؟ جب تم نے میرے رقیب سے محبت کے عہد و پیمان کر لیے ہیں، اس پر نظر کرم کر رہے ہو اور اسے دل کا رقیب بنا لیا ہے، تو پھر تم مجھے کیوں آزما رہے ہو؟ میری محبت کی آزمائش کیوں کر رہے ہو؟ خود ہی اپنے رویے پر غور کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میرے امتحان لینے کے ساتھ ساتھ رقیب کی بھی آزمائش کرتے، پھر حقیقت تم پر واضح ہو جاتی کہ میں رقیب کے مقابلے میں کتنا سچا اور محبت میں کتنا ثابت قدم ہوں۔ صرف مجھے ہی آزمانا اور آزماتے چلے جانا، بار بار آزمانا دراصل ستانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بقول فنان نظامی کانپوری: تیرے وعدوں پہ کہاں تک مراد دل فریب کھائے، تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، کوئی ایسا کر بہانا میری آس ٹوٹ جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تیری نظر کرم اغیار پر ہے اور تو کہتا ہے کہ میں تجھے آزما رہا ہوں۔ یہ کیسا آزمانا ہے؟ جب تو بن ہی غیر کا رہا ہے تو پھر میرا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے؟ میرے دشمن سے مراسم قائم کر کے میرا امتحان لے رہا ہے۔ یہ فعل اور عمل مجھے ہرگز منظور نہیں ہے، کیونکہ بقول میرزا داغ
ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہوں، ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہو، جن کو مطلب نہیں رہتا وہ ستاتے بھی نہیں، جن کو مطلب نہیں رہتا وہ ستاتے بھی نہیں۔ لیکن یہاں شاعر کھلے اور واشگاف الفاظ میں محبوب سے کہہ دیتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اب اگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم نے غیر کے ساتھ راہ و رسم بنا لی ہے تو تم کہتے ہو کہ میں تیری ازمائش کر رہا ہوں۔ یہ امتحان کیوں ہے اور کب تک رہے گا جبکہ تم خود دشمنوں کے ساتھ ہی ہو گئے۔ در حقیقت عزیز طلباء ہماری کلاسک کی اردو شاعری کے اندر یہ معاملات جو ہیں اسی طرح سے اکثر شعراء کے ہاں نظر آتے ہیں۔ شعر نمبر 7، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ تانے برا بھلا کہنا، اور بے مہر کے معنی ہیں بے مروت، بے لحاظ، بے محبت وغیرہ، اور مفہوم اے غالب تو تانے دے کر اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے، تیرے بے مروت کہنے سے تیرا محبوب تجھ پر مہربان کیوں کر ہوگا۔ تشریح، عزیز طلباء اردو شاعری کا روایتی محبوب ایک سنگ دل اور انتہائی سالم کردار ہے جس کا ہر وقت عاشق پر عتاب رہتا ہے۔ غالب اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور متقاضی ہیں کہ ان کا محبوب بھی ان سے ویسی ہی محبت کرے، لیکن محبوب ہمیشہ اس کا جواب ظلم و ستم سے دیتا ہے جو کہ ہماری کلاسک کی شاعری میں جا بجا نظر آتا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ تم محبوب کو بے مروت کہتے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ وہ تجھ پر مہربان ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ الٹا بدظن ہو جائے گا۔ اس لیے ہر صورت میں محبوب سے تعلق قائم رکھنا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب محبوب کی منت سماجت کی جائے اور اس کے ہر ظلم کو کھلے دل سے سہا جائے۔ بقول داغ، دھمکیاں دیتے ہو تم جذبہ دل کی اے داغ، دھمکیاں دیتے ہو تم جذبہ دل کی اے داغ، بندہ پرور یہ محبت میں حکومت کیسی، بندہ پرور یہ محبت میں حکومت کیسی۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے ہر قیمت پر تعلق قائم رکھا جائے، اگر تو شکایت کرے گا تو محبوب اور بھی زیادہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے گا، اس لیے معاملہ قطع تعلق کی طرف بڑھے گا جو کسی صورت بھی قبول نہیں۔ تمہاری اپنی بھی یہی مرضی ہے کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ مرزا غالب کا شعر ہے، اور یہی ہماری اردو کلاسک کی شاعری کے اندر مساج ہے ہمارے شعراء کرام کا۔ اس لیے محبوب سے تان امیز رویہ اختیار کرنے سے اجتناب کرو، بس محبوب کے پیچھے پیچھے گھومتے رہو، اس کی خوشی کے لیے ہمارے شعراء جیتے ہیں، اور اگر محبوب بائی چانس کہیں اداس ہو جائے تو پھر اس کے لیے مرتے ہیں۔ اس طرح سے مرزا غالب کی دوسری غزل کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے یا پھر آپ کو کس طرح کی دقتوں کا سامنا ہے، آپ کس بارے میں زیادہ رہنمائی چاہتے ہیں، ضرور بتایا کریں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔